आमिर को अब तानिया की फिक्र थी। राव अहमद अली बाउला हो चुका था। वो किसी भी वक्त तानिया को काट सकता था। उसने सबसे पहला काम ये किया कि जो भी फ्लाइट दस्तयाब हुई उससे तानिया को कराची के लिए वापस रवाना कर दिया। 24 घंटे के अंदर कराची वापस पहुंच गई। तानिया अब कराची वापस जाना नहीं चाहती थी। आमिर ने मरहूम बाप की कसम देकर उसे कराची वापस भेजा था। उन्होंने उसे समझाया था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी जान बचाने की खातिर अपनी ज़िंदगी अजीरन कर ली। तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने तुम्हें मरहूम बना दिया। पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए तरसते रहे, लेकिन अपनी मोहब्बत के लिए तुम्हें मौत के मुंह में धकेलना पसंद ना किया। अब तुम चाहती हो कि मैं इस काम की इजाज़त दे दूं, तुम्हें भेड़ियों के भट्ट में छोड़ दूं। वो मुझे तुम्हारा गार्जियन बनाकर गए हैं। खुदा न खास्ता तुम्हारी ज़िंदगी को कुछ हो गया तो उसकी रूह किस कदर तड़पेगी। तानिया, तुम्हें अपने मरहूम वालिद की कसम, तुम्हें कराची जाना होगा। मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हारी तरफ से कानूनी जंग लड़ने के लिए। बेफिक्र हो जाओ। मेरे होते हुए तुम्हारा हक तुमसे कोई ना छीन सकेगा। ठीक है अंकल, मैं चली जाती हूँ, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि राव अहमद अली ने मेरे बड़े भाई मोहसिन राव को अगवा किया है। वो जिंदा हैं। मुझे शुबा है कि वो राव अहमद अली की तहवील में है। अंकल, मैं ज़मीन जायदाद पर लानत भेजती हूँ। मुझे अपना भाई चाहिए। मैं उन्हें ढूंढना चाहती हूँ। अगर वो मुझे मिल गए तो मैं फिर यहाँ से वहाँ तक एक एक को देख लूँगी। तानिया ने बड़े जोश से कहा था। तानिया, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी हर मुमकिन मदद करने को तैयार हूँ। इंशाअल्लाह हमारा मोहसिन राव ज़रूर वापस आएगा। तुम फिक्र ना करो। अच्छा जाओ, जहाज़ अब जाने वाला है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आमिर ने तानिया को गले लगाकर कहा, अल्लाह हाफिज़ अंकल। तानिया की आंखें बाहर आईं। वो अपने आंसू रोकती हुई तेजी से अंदर चली गई। वो जहाज में बैठकर पेचो-ताप खाती रही। एक तरफ उसे अपने बाप की मौत का शदीद सदमा था, तो दूसरी तरफ इस बात का दुख था कि वो बुज़दिलों की तरह वहां से जान बचाकर भाग आई थी। अंकल आमिर ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया था। ख्वामखा बाबा की कसम दे दी थी। फिर तो उसे मजबूरन लाहौर छोड़ना ही था। वो लाहौर छोड़ आई थी, ज़ालिमों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया था। उसे अपने चचा राव अहमद अली पर इस कदर गुस्सा गुस्सा था कि उसका जी चाहता था कि उड़ते जहाज से छलांग लगाकर सावनपुर पहुंचे और राव अहमद अली के सीने पर इस कदर गोलियां बरसाए कि एक सोत भी जगह बाकी न बचे। काश वो लड़का होती तो अंकल आमिर उसे इस कदर परेशान होकर कराची रवाना हरगिज न करते। वो इस वक्त अपने बाप की कोठी में होती और वहां बैठकर दुश्मन के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रही होती। खैर, कोई बात नहीं। वो लड़की है तो क्या हुआ। वो लड़की रहते हुए ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा करेगी कि राव अहमद अली के होश उड़ जाएंगे। होश तो उसने इस वक्त ही उड़ा दिए थे जब उसने उसका हाथ पकड़ा था। उसकी डांट सुनकर वो कैसा भीगी बिल्ली बन गया था। इस एहसास ने उसे बड़ी तकवीत दी। कराची एयरपोर्ट पर अफजल मौजूद था। अफजल का उदास चेहरा देखकर उसे याद आया कि वो अपने बाप को लाहौर दफना कर आ रही है। तानिया करीब आई तो अफजल ने दुखी लहजे में कहा, बड़ा अफसोस हुआ तानिया। हाँ भाई, मैं बड़ा अजीब नसीब लिखा कर आई हूँ। भाई, सब कुछ खत्म हो गया। तानिया की आंखों में आंसू झलकने लगे। तानिया, कुछ खत्म नहीं हुआ। हम लोगों की जिंदगियां एक दूसरे के पास अल्लाह की अमानतें हैं। जो देता है वो लेने का भी हक रखता है। उसने अपना हक इस्तेमाल कर लिया। अब आपको सब्र करना होगा। अफजल ने उसे ढारस देने की कोशिश की। तानिया ने जवाब में कुछ न कहा। वो क्या कहती। वो सीढ़ियों पर गाड़ी का इंतजार करने लगी। जब अफजल गाड़ी लेकर आया तो उसे ये देखकर हैरत हुई कि खाला फरजाना गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद हैं। वो दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर आना चाहती थीं, लेकिन तानिया ने उन्हें गाड़ी से उतरने का मौका ना दिया। वो बैठे-बैठे उनसे लिपट गई। उसकी सिसकियां बंद गईं। अफजल ने घूम कर तसल्ली आमेज लहजे में कहा, तानिया प्लीज रोए नहीं। फिर उसने गाड़ी से उतरकर उसका सामान डिग्गी में रखा और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस अस्ना में तानिया ठीक से बैठकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो सारे रास्ते खाला फरजाना के कंधे पर अपना सर रखे बैठी रही और खाला फरजाना धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरती रहीं।
بس اسی طرح خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ تانیہ رات گئی تک خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس نے اپنی زندگی کا پورا کچا چٹھا خالہ فرزانہ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس کی زندگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی، ایک راز، ایک سر درد بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی سے متعلق قطعی کوئی بات چھپا کر نہ رکھے گی۔ اسے اپنی اس راز بھری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے پیاروں کو ہر بات بتا دینا چاہتی تھی۔ خالہ فرزانہ اور افضل کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا، لیکن آج کی رات انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اب وہ اس کی زندگی کی حفاظت بہتر انداز میں کر سکتے تھے۔ رات کے 3 بجے کے قریب جب تانیہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولیں، اب اوپر جا کر کیا کرو گی؟ یہیں سو جاؤ۔ ہاں خالہ، یہی بہتر رہے گا، افضل نے تائید کی اور خود کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ تانیہ ان کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ فجر کے وقت خالہ فرزانہ نماز کے لیے اٹھیں تو تانیہ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے لائٹ جلا دی اس لیے تمہاری آنکھ کھل گئی؟ میں لائٹ بند کی دیتی ہوں، خالہ فرزانہ نے کہا اور سوئچ کی طرف بڑھی۔ نہیں خالہ، رہنے دیں، میں بھی اٹھ رہی ہوں، اپنے کمرے میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ یہ کہہ کر تانیہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، خالہ فرزانہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نظر اس نے پوری اسرار کمرے پر ڈالی۔ دروازہ بند تھا اور کالا تعویذ ہینڈل پر لٹکا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں پہنچی تو اچانک اس پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ وہ یہ سوچ کر تھوڑی دیر اپنے بیڈ پر لیٹ جاؤں، پھر اٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، لیٹی تو ایسی سوئی کہ صبح 9 بجے آنکھ کھلی۔ اس نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، پھر یہ سوچ کر کہ آج اس کے بابا کا صوم ہے، وہ قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ پورا قرآن شریف ختم کر کے اپنے بابا کو بخش دے گی۔ مرنے والے کے لیے اس سے اچھا ثواب کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ 9:30 بجے کے قریب جب دردانہ اوپر آئی تو اس نے دیکھا کہ تانیہ پورے انہماک سے قرآن شریف کی تلاوت کر رہی ہے۔ دردانہ کے لیے تانیہ کا یہ روپ نیا تھا۔ وہ بڑی محویت سے اسے دیکھنے لگی۔ تانیہ کے چہرے پر اداسی کے ساتھ ایک وقار پھیلا ہوا تھا۔ 3 پارے پڑھ کر اس نے قرآن شریف بند کیا، آنکھوں سے لگایا تو سامنے دردانہ کو کھڑا پایا۔ دردانہ، کیسی آئی ہو؟ تانیہ نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بی بی، آپ کا ناشتہ یہیں لے آؤں؟ نہیں، میں نیچے آ رہی ہوں، خالہ کے کمرے میں ناشتہ کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر جب وہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہی ہیں۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا۔ اس نے نزدیک بیٹھ کر خالہ کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر کے بعد جب خالہ نے آدھا پارہ مکمل کر لیا تو قرآن شریف بند کر کے چوما اور اس کو الماری کے اوپر رکھنے کے لیے اٹھنے لگی تو تانیہ نے فوراً قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لائے خالہ، میں رکھ دوں؟ تانیہ، میں تیزی سے قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی، انشاءاللہ آدھا آدھا پارہ کر کے قرآن شریف مکمل کروں گی، قرآن شریف مکمل ہونے پر تمہارے والد کو بخش دوں گی، خالہ فرزانہ نے بڑی محبت سے کہا۔ خالہ، آج میں نے خود قرآن شریف شروع کیا ہے، ابھی 3 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں، انشاءاللہ جلد ہی مکمل کر لوں گی۔ ہاں بیٹی، ضرور پڑھو، اس اعلی ثواب کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ 8:30 بجے کے قریب عامر کا فون آیا تھا۔ میں نے تمہیں دکھوایا، تم سو رہی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا، پھر عامر نے بھی اٹھانے سے منع کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ آج ظہر کے بعد صوم ہے، لیکن تمہارا چچا اپنے ٹبر کے ساتھ واپس جا چکا ہے۔ جاتے جاتے وہ عامر کو دھمکیاں دے گیا ہے۔ کس قسم کی دھمکی؟ تانیہ سے پوچھا۔ یہی کہ وہ عامر پر مقدمہ قائم کرے گا۔ تانیہ راؤ شمشاد علی کی اصل بیٹی نہیں ہے۔ یہ سارا سوانگ عامر نے رچایا ہے تاکہ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی اور ریستوران پر قبضہ کر سکے۔ انکل عامر تو یہ سن کر پریشان ہو گئے ہوں گے۔ ارے نہیں، تم نے عامر کو کیا سمجھا ہے؟ وہ بہت نڈر اور ضدی قسم کے انسان ہیں، شریف اور مخلص ہیں، مگر اسی وقت تک جب تک سامنے والا شرافت کا مظاہرہ کرے۔
کاش میرے بابا بھی ایسے ہی ہوتے، شریفوں کے لیے شریف اور بدماشوں کے لیے بدماش۔ تم اپنے والد کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ بہت پیارے انسان تھے درویش، صفت وہ شریفوں کے لیے تو شریف تھے ہی، بدماشوں کے لیے بھی شریف تھے۔ میں تمہارے والد کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ آج کے اس فریبی دور میں ایسے لوگ ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ خالہ فرزانہ نے بڑی عقیدت سے کہا۔ ابھی یہ باتیں جاری تھیں کہ دردانہ ناشتہ لے کر آ گئی۔ بڑی دیر کر دی تم نے دردانہ، خالہ فرزانہ نے ٹوکا۔ بڑی بیوی، سب کچھ تازہ بنا کر لائی ہوں، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اس نے ناشتے کی ٹرے بیڈ پر رکھنا چاہی۔ نیچے قالین پر، تانیہ نے کہا۔ پھر وہ لوازمات سے بھری ہوئی ٹرے کو دیکھ کر بولی، بھئی کتنے لوگوں کا ناشتہ بنا ڈالا ہے تم نے؟ صرف آپ کے لیے جی، دردانہ نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ارے کہاں ہے زیادہ، کر لو، تم نے رات کو بھی مشکل سے 2 لقمے کھائے تھے۔ خالہ فرزانہ نے اسے محبت سے کہا دیکھا۔ ثانیہ ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا سوٹ کیس ابھی تک بند پڑا تھا۔ سوٹ کیس کھول کر اس نے اپنے کپڑے نکالے، انہیں اپنی جگہ پر پہنچائے۔ سب سے نیچے ڈائری پڑی تھی۔ وہ ڈائری اپنے ساتھ لاہور لے گئی تھی۔ اس نے وہاں کئی بار کھول کر دیکھی تھی مگر کوئی تحریر نظر نہ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے بابا کے بارے میں اسے کوئی اشارہ ملے، کس نے انہیں قتل کیا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے سوٹ کیس کی تہہ سے وہ ڈائری اٹھائی اور کیسٹس کے درمیان اسے رکھنے چلی۔ چلتے چلتے ایسے ہی ڈائری کی اوراق پر نظر ڈال لی، تب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسے ڈائری میں چند صفحات لکھے ہوئے نظر آئے۔ وہ فوراً واپس آ گئی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر خیال آیا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اسے جلدی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ڈائری کا ایک ایک ورق پلٹنے لگی۔ تب اچانک وہ لکھا ہوا صفحہ سامنے آ گیا۔ وہ بے تابی سے پڑھنے لگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارے والد راؤ شمشاد علی کو کس نے قتل کیا ہے۔ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ راؤ احمد علی نے۔ ہاں، تمہارا چچا تمہارے باپ کا قاتل ہے۔ ایک دن وہ شام کو سابن پور سے لاہور پہنچا تھا۔ وہ پورے انتظام سے آیا تھا۔ تمہارے والد نے اس شام اور رات کی تمام مصروفیات کینسل کر دی تھیں اور عبدل کو حکم دیا تھا کہ وہ راؤ احمد علی کی مرضی کا کھانا پکائے۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب راؤ شمشاد علی باہر لان میں ٹہل رہے تھے کہ عبدل نے اپنی بیٹی کی ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ یہ اطلاع اسے فون پر ملی تھی۔ بیٹی اسپتال سے گھر پہنچ چکی تھی۔ عبدل نے دھرم پور جانے کی اجازت چاہی جو راؤ شمشاد علی نے فوراً دے دی اور ساتھ ہی 500 روپے کا نوٹ بھی عنایت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد راؤ احمد علی نے تمہارے والد سے کہا کہ بھائی صاحب آئیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آئے اور بڑے بازو والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ عام طور سے ٹی وی اسی کرسی پر بیٹھ کر دیکھتے تھے۔ یہ برسوں پرانی کرسی تھی۔ گھر کا تمام فرنیچر بدل گیا تھا مگر نہیں بدلی تھی تو یہ کرسی۔ خیر، وہ اس کرسی پر بیٹھ گئے اور راؤ احمد علی سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں راؤ احمد علی نے اپنے بریف کیس سے کاغذات کی ایک فائل انہیں تھما دی اور کہا، بھائی صاحب آپ ان کاغذات کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہ پڑھنا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، آپ کو دستخط ہر صورت میں کرنا ہوں گے۔ بھائی کے اس انداز پر وہ چونکے، اسے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی صاحب مطلب یہ ہے کہ اب مجھ سے آپ کی موت کا انتظار نہیں ہوتا۔ جو جائیداد مجھے آپ کی موت کے بعد نصیب ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مل جائے تو اچھا ہے۔ اچھا، تو یہ زمینوں کے کاغذات ہیں؟ جی، یہ تمام جائیداد کے کاغذات ہیں۔ آپ کے دستخطوں کے بعد یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کہو گے اور میں حکم کے غلام کی طرح ان کاغذات پر دستخط کر دوں گا؟ بھائی صاحب آپ اس جائیداد کو کہاں لے جاؤ گے؟ اس جائیداد کے وارث موجود ہیں۔ موجود ہیں؟ کیا ایک سے زائد ہیں؟ تمہارا چچا یہ سن کر پریشان ہوا۔ ہاں، 2 ہیں۔ کون کون، ذرا بتائیں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میرا بیٹا محسن راؤ، ایک دن وہ ضرور واپس آئے گا، راؤ شمشاد علی نے بڑے یقین سے کہا۔ اور دوسرا؟ راؤ احمد علی نے پوچھا۔ دوسرے وارث کا میرے مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ اس نے فوراً کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے اپنا بریف کیس کھولا
और उससे रिवॉल्वर निकाल कर तान लिया और फिर बोला, चलो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या बकवास है? तुम पागल हो गए हो क्या? इस जायदाद के लिए तुम अपने भाई की जान ले लोगे क्या? जायदाद चीज ही ऐसी है, मैं क्या करूं? तुम जानते हो कि मेरी जमीनें जिंदगी भर तुम्हारे तसरुफ में रही हैं। मैंने कभी तुमसे हिसाब किताब नहीं किया। जो तुम दे देते हो वो मैं रख लेता हूँ, फिर भी तुम मेरे कत्ल के दर पे हो। तो फिर कर दीजिए ना दस्तखत, ताकि आपके हिस्से की ज़मीनें मुकम्मल तौर पर मेरी हो जाएं। आपको ज़रूरत भी क्या है पैसे की? रेस्तोरां से आपको अच्छी खासी आमदनी है। आपके आगे कोई औलाद भी नहीं। मेरा तो भरा पूरा घर है। मेरा मोहसिन राव गुम हुआ है, मरा नहीं। ये आपका ख्याल है भाई साहब, मोहसिन राव अब इस दुनिया में नहीं। तुम ये बात किस तरह कह सकते हो? आज मैं आपको एक राज की बात बताई देता हूँ। मोहसिन राव को जंगल से मेरे आदमियों ने उठाया था और उसे जहाँ पहुँचाया था वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। कमीने, तूने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो कागजात की फाइल को जमीन पर फेंक कर उठने लगे तो राव अहमद अली ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उनकी कनपट्टी पर रख दी। भाई साहब, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। होशमंदी का सबूत दीजिए और खामोशी से कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे वालिद ने उस सफाक शख्स की आंखों में आंखें डाल दी और बहुत जुर्रतमंदी से बोले, चलाओ गोली। ये लो। राव अहमद अली ने एक सेकंड का भी इंतजार न किया, उसने गोली चला दी, जैसे गोली चलाना कोई खेल हो। चंद लम्हों में ही उस गोली ने तुम्हारे वालिद का काम तमाम कर दिया। ये रिवॉल्वर तुम्हारे वालिद ही का था। उसने मेज की दराज से निकालकर अपनी वास्केट की जेब में डाल लिया था। वो रिवॉल्वर उसने राव शमशाद अली के दाएं हाथ में थमाया, कागजात समेटे और पूरे इत्मीनान से कोठी का गेट बंद करके वहां से निकल गया और रातों रात सावनपुर पहुंच गया। वो दरअसल वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ आया था। उसने घर के मुलाजिम अब्दुल को धमकी और रकम की चमक से खरीद लिया था। वो दोनों उसके इशारे पर कोठी से चले गए थे। उसकी बेटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगरचे इस कत्ल की वारदात का कोई ऐनी शाहिद नहीं है, लेकिन अगर अब्दुल और उसकी बीवी को पुलिस की तहवील में दे दिया जाए तो वो राव अहमद अली की आमद, उसकी धमकी और 1 लाख रुपए की पेशकश के बारे में बताते हुए ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। 1 लाख रुपए भी बरामद हो जाएंगे। राव अहमद अली ने मंसूबा साजी इसलिए की थी कि वो मामले को आर या पार करने आया था और पार करके चला गया था। अच्छा, हम चलते हैं, हमें गया वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। और फिर वही हुआ कि तानिया आखिरी जुमले पर नजर डाल रही थी कि लफ्ज हल्के होना शुरू हो गए और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए। डायरी फिर कोरी की कोरी रह गई। तानिया को शुबा था कि ये कत्ल उसके चचा ने करवाया है, लेकिन यहाँ तो मामला और संगीन निकला था। ये कत्ल खुद उसके चचा ने किया था। कैसा दरिंदा सिफ्त इंसान था! ऐसे इंसान को तो सुइयां चिबो चिबो कर मारना चाहिए। फिक्र मत करो अहमद अली, वक्त आने पर तुम्हारे साथ वो होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये एक अहम इंकशाफ था। पूरी जिंदगी साथ गुजारने वाला मुलाजिम बिक गया था। ये कोई ऐसी हैरत में डालने वाली बात ना थी। जब पैसे के लिए भाई ने भाई को इस सपाकी से कत्ल कर दिया, तो किसी गैर का लालच में आ जाना क्या मायने रखता है? उसने सोचा कि फौरन अंकल आमिर को फ़ोन करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो इस इंकशाफ का ज़रिया क्या बताएगी? क्या ये बताएगी कि उसके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें उसकी ज़िंदगी के राज़ लिखे हुए आ जाते हैं और फिर वो लफ्ज़ खुद बहुत मिट मिट जाते हैं? इस बात पर कौन होशमंद यकीन करेगा? इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो खामखा मज़ाक का निशाना बन जाएगी। लोग कहेंगे कि बाप की मौत के सदमे ने उसके दिमाग को मुतासिर किया है। उसकी ज़हनी रोब बहक गई है, पागल हो गई है। लेकिन अंकल आमिर ऐसे नहीं हैं, वो उसकी बात पर ज़रूर तवज्जो देंगे। पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने अपने तौर पर अब्दुल को शामिल तफ्तीश तो किया होगा। ओह, बात बन सकती है। एकदम किसी ख़याल के तहत चुटकी बजाई और टेलीफ़ोन की जानिब बढ़ी। लेकिन इस वक्त अंकल आमिर रावी रोड वाले घर में कहाँ होंगे? वो मॉडल टाउन गए होंगे। वहाँ फ़ोन करे, लेकिन वहाँ का फ़ोन नंबर उसके पास नहीं था।
پھر یہ سوچ کر کہ خالہ فرزانہ سے اس مسئلے پر بات کرنا چاہیے، وہ نیچے چلی آئی۔ خالہ فرزانہ نیچے قالین پر بیٹھی پان بنا رہی تھیں۔ تانیہ کو دیکھ کر بولی، پان کھاؤ گی؟ نہیں خالہ، جی نہیں چاہ رہا۔ آؤ بیٹھو۔ خالہ، انکل عامر سے بات کرنی ہے، وہ اس وقت گھر پر کہاں ہوں گے؟ ماڈل ٹاؤن ہوں گے، پر وہاں کا فون نمبر کسے معلوم ہو؟ عامر کے گھر فون کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے ساجدہ اور سائمہ گھر پر ہوں، ان سے معلوم ہو جائے گا فون نمبر۔ گڈ آئیڈیا، تانیہ نے خوش ہو کر کہا اور پھر وہ ٹیلی فون قالین پر رکھ کر ڈائل کرنے لگی۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے کسی نے فون اٹھا کر کہا، ہیلو؟ تانیہ نے سائمہ کی آواز فوراً پہچان لی۔ وہ جلدی سے بولی، سائمہ، میں تانیہ بول رہی ہوں۔ کیسی ہو تانیہ؟ میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ انکل عامر کہاں ہیں؟ ماڈل ٹاؤن، وہ تو صبح کے گئے ہوئے ہیں، گاڑی آنے والی ہے، میں اور امی بھی جانے والے ہیں۔ پھر تم ایک کام کرو، ماڈل ٹاؤن پہنچ کر انکل عامر سے کہنا کہ مجھے فوری طور پر فون کریں۔ اور یہ تمہارے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ ہاں ہے، تمہیں چاہیے؟ ہاں دے دو۔ اچھا ٹھہرو، ڈائری میں دیکھ کر بتاتی ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، ہاں لکھو۔ 1 منٹ۔ تانیہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اخبار اور بال پین اٹھا لیا۔ ہاں بتاؤ۔ سائمہ کا بتایا ہوا نمبر اس نے اخبار کے حاشیے پر لکھ لیا، پھر 2 4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے رکھ دیا۔ اب اسے انکل عامر کے فون کا بے چینی سے انتظار تھا۔ بالآخر انتظار رنگ لے آیا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ تانیہ نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں تانیہ، میں عامر بول رہا ہوں۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایک محفوظ جگہ سے بات کر رہا ہوں، کوٹھی سے تو بات نہیں کر سکتا تھا نا؟ انکل عامر، مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا ہے۔ ہاں کہو۔ کیا پولیس نے عبدل اور اس کی بیوی کو شامل تفتیش کیا ہے؟ ہاں، پولیس انسپکٹر نے اس کا بیان لیا تھا، میرے سامنے ہی بات ہوئی تھی۔ پولیس اس طرح کے معاملات میں سب سے پہلے گھر کے ملازمین پر شک کرتی ہے۔ انکل عامر بالکل ٹھیک کرتی ہے۔ میں عبدل کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، وہ راؤ صاحب سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ان کا وفادار تھا۔ انکل، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عبدل قاتل سے اچھی طرح واقف ہے، تانیہ نے اٹک اٹک کر کہا۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ عامر الجھ گئے۔ آپ صرف اتنا کریں کہ اپنے طور پر یہ معلوم کرا لیں کہ اس کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا نہیں۔ یہ تو کوئی ایسا مشکل کام نہیں، میں ابھی دھرم پورے ایک آدمی بھیج دیتا ہوں، وہ کسی بہانے سے معلوم کر آئے گا۔ جب یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پھر عبدل کو چھوڑیے گا نہیں، پولیس کے ذریعے ڈرائنگ روم کی سیر کروا دیجیے گا، پھر وہ خود ہی قاتل راؤ احمد علی کا نام بتا دے گا۔ تمہیں عبدل جیسے وفادار ملازم پر آخر کیوں شک ہوا؟ اس شک کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ بس میں نے آپ سے جو کہا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے، جو بھی بات ہے سامنے آ جائے گی۔ اچھی بات ہے، میں اپنے طور پر ایکسیڈنٹ کی تصدیق کروائی لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں پھر رات کو گھر سے بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ تانیہ نے ریسیور رکھ کر ایک گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور سوچا، اب ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، اور واقعی کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ اس ہونے کے لیے اسے رات 10 بجے تک انتظار کرنا پڑا۔ رات 10 بجے انکل عامر کا فون آیا۔ تانیہ خالہ فرزانہ کے کمرے میں بیٹھی تھی، فون بھی اسی نے اٹھایا۔ ہیلو، تانیہ بولی۔ ہاں میں تانیہ عامر بات کر رہا ہوں۔ کیا ہوا انکل، آپ نے معلوم کروایا تھا؟ تمہارا شک ٹھیک نکلا، عبدل کی بیٹی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، اس دن وہ گھر سے نکلی ہی نہیں تو ایکسیڈنٹ کہاں سے ہوتا؟ انہوں نے بتایا۔ یہ لوگ اپنی بیٹی کے پاس رہے بھی تھے یا وہاں سرے سے گئے ہی نہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ نہیں، رات کو وہیں رہے تھے۔ اب بتائیں انکل، میرا شبہ ٹھیک تھا نا؟ تانیہ نے داد چاہی۔ تمہارا شبہ بہت پکا نکلا، میں حیران ہوں، کاش یہ بات میرے دماغ میں بھی آ جاتی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ظہر کے بعد میں نے قرآن خوانی رکھی تھی، ماشاءاللہ بہت لوگ شریک ہوئے۔ عصر سے پہلے سوم ختم ہو گیا۔ راؤ احمد علی تو کل ہی اپنے خاندان کو لے جا چکے تھے، لیکن آج ان کا ایک بیٹا اعتبار راؤ سوم میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ بھی اجنبیوں کی طرح بیٹھا رہا اور فاتحہ ہوتے ہی مجھ سے ملے بغیر نکل گیا۔ مغرب تک کوٹھی مہمانوں سے خالی ہو گئی۔ ساجدہ اور سائمہ کو بھی میں نے گھر بھیج دیا، بس کوٹھی میں اکیلا رہ گیا، یا پھر عبدل اور اس کی بیوی موجود تھے۔
जो कोठी के काम समेटते हुए फिर रहे थे। ड्राइंग रूम में बैठा इस लड़के का इंतज़ार कर रहा था जिसे मैंने तहकीक के लिए अब्दुल की बेटी के घर भेजा था। आपने लड़के को देर से भेजा, आप तो कह रहे थे मैं अभी किसी को भेज देता हूँ। हाँ, मैंने देर से भेजा, एक तो सोम की मसरूफियत थी, दूसरे जिस लड़के को मैं इस मिशन पर रवाना करना चाहता था उसे मैंने कई काम सौंपे हुए थे। वो फारिग होते ही धर्मपुरे चला गया, अब उसे गए काफ़ी देर हो गई थी। मैं उसके इंतज़ार में बैठा था। कोई 8 बजे के करीब वापस आया, उसने आकर बताया कि वो भली चंगी है, उसके हाथ की कोई हड्डी-वड्डी नहीं टूटी, ना ही उसके हाथ पर किसी किस्म का बैंडेज था। दस्तक देने पर वो खुद ही दरवाजे पर आई थी। लड़के ने उसे बगौर देखते हुए पूछा, तुम जुबैदा हो, अब्दुल की बेटी? उसने कहा, हाँ। तब लड़के ने जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये 100 रुपए तुम्हारे अब्बा ने भेजे हैं, कहा है कि इंजेक्शन खरीद कर लगवा ले, वरना हाथ की हड्डी जोड़ने में देर लगेगी। वैसे ये तो बताएं कि आपके कौन से हाथ की हड्डी टूटी है? वो फौरन घबरा कर बोली, अल्लाह ना करे कि मेरे हाथ की हड्डी टूटे, तुम ये क्या बात कर रहे हो? उसने पूछा। कल तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ? वो सुनकर परेशान हो गई। अल्लाह ना करे कि मेरा एक्सीडेंट हो। मैं तो कल घर से ही नहीं निकली, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, लड़के ने पूछा। तुम्हारे अब्बा अब्दुल ही है ना? वो बोली, हाँ, मेरे अब्बा का नाम अब्दुल ही है। वो कल ही तो एक रात रहकर यहाँ से गए हैं। लड़के ने पूछा, क्या तुमने फोन करके उन्हें बुलाया था? उसने जवाब दिया, नहीं, वो खुद ही आए थे। उन्हें मैं याद आ रही थी, मुझसे मिलने आए थे, लड़के ने कहा। अच्छा, फिर मैं इन 100 रुपयों को का क्या करूं, वापस ले जाऊं? जुबैदा ने सादगी से जवाब दिया। जैसे तुम्हारी मर्जी, लड़के ने सुनकर 100 रुपया जेब में डाला और वहां से भाग निकला। उस लड़के ने कामयाबी से अपना मिशन पूरा कर दिया था। मैंने वो 100 का नोट उसे बख्श दिया और उससे कहा कि जरा अब्दुल को बुला लाओ। मैंने सोचा कि जरा उससे पूछ लूं, फिर थाने फोन करके इंस्पेक्टर को सारी सूरत हाल बताता हूँ। 1 मिनट के बाद वो लड़का वापस आया और बोला, सर, अब्दुल तो कोठी में नहीं है और उसकी बीवी? मैंने पूछा। वो बोला, वो भी नहीं है। मैंने कहा, वो दोनों शायद अपने क्वार्टर में होंगे, तुम जरा वहां से बुला लाओ। लड़के के जाने के बाद मैंने सोचा कि अब्दुल के क्वार्टर से आने में अभी देर लगेगी, क्यों ना थाने फोन करके इंस्पेक्टर से बात कर लूं। मैं ड्राइंग रूम से निकलकर लाउंज में आया, यहाँ फ़ोन था। मैंने थाने के नंबर डायल करके इंस्पेक्टर इफ्तिखार थाने में मौजूद था। मैंने उससे अपना तारुफ कराकर कहा कि मेरे हाथ एक अहम सबूत लगा है। अगर वो फौरी तौर पर कोठी आ जाए तो कातिल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, ठीक है आमिर साहब, मैं फौरी तौर पर कोठी पहुंच रहा हूँ, आप मेरा इंतज़ार कीजिए। उधर से मुतमईन होकर मैंने रिसीवर रखा तो वो लड़का कमरे में दाखिल हुआ। वो बेहद घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो बमुश्किल बोला, सर, वो क्वार्टर जल्दी चलिए। मैं फौरन उसके लड़के के साथ हो लिया। लड़के की हालत गैर हो रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था। मैंने उसे सीढ़ियों पर बैठने को कहा और खुद तेजी से क्वार्टर की तरफ भागा। क्वार्टर का दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। मैं तेजी से अंदर घुसता चला गया। अंदर जाकर मैंने जो मंजर देखा उसे देखकर अंदाजा हुआ कि लड़के की हालत सही खराब हो रही थी। वो मंजर ही ऐसा था कि मजबूत से मजबूत दिल का इंसान भी कांप कर रह जाए। अंकल आमिर, इतना कहकर खामोश हो गए। शायद वो मंजर उनकी निगाहों में घूम गया था। क्या हुआ अंकल, क्या वो दोनों अपना सामान समेट कर फरार हो चुके थे? तानिया ने पूछा। नहीं, तानिया, कमरे में दोनों की लाशें पड़ी थी। तेज धार आले से उन दोनों की गर्दनें काट दी गई थी। फर्श पर खून फैला था। ओह माय गॉड, तानिया दिल थाम कर रह गई। क्या हुआ तानिया, खैर तो है? खाला फरजाना ने घबरा कर पूछा। अभी बताती हूँ खाला, तानिया ने रिसीवर पर हाथ रख कर कहा। फिर वो हाथ हटाकर अंकल आमिर से मुखातिब हुई। अंकल, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन हैरत की बात है कि कातिल आनन फानन कत्ल करके निकल निकल गए और आपको पता भी ना चल सका, जबकि आप कोठी में मौजूद थे। क्या वो लोग चीखे चिल्लाए भी नहीं? उनके क्वार्टर से कोई आवाज नहीं आई? मैं तो ड्राइंग रूम में बैठा लड़के का इंतजार कर रहा था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि वो दोनों कब अपने क्वार्टर चले गए। ऐसा मालूम होता है कि कातिल पहले से क्वार्टर में छुप के बैठ गए थे। ये वारदात एक बंदे के बस की बात नहीं, कम अज कम वो दो थे।
عبدل اور رشیدہ جیسے ہی کوارٹر میں داخل ہوئے دونوں کو ریوالور دکھا کر قابو میں کر لیا گیا۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور کپڑا منہ میں ٹھنسا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ دونوں کے ہاتھ پیچھے باندھ کر اور ان کے منہ میں کپڑا ٹھونسنے کے بعد کسی تیز دھار آلے سے دونوں کے گلے کاٹ دیے گئے۔ اس طرح وہ حلق سے کوئی آواز نہ نکال سکے اور جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پولیس کیا کہتی ہے؟ پولیس کے پاس فی الحال کچھ کہنے کو نہیں۔ بہرحال لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوائی جا چکی ہیں۔ انسپکٹر افتخار کو میں نے اپنی تفتیش سے آگاہ کر دیا ہے۔ میرے بیان کی روشنی میں اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا کہ راؤ شمشاد کا قتل عبدل نے کیا، اور جس کے اشارے پر اس نے قتل کیا اسے راز فاش ہونے سے بچنے کے لیے اپنے بندوں سے عبدل اور اس کی بیوی کا قتل کروا دیا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس پیسہ کھا گئی ہے اور حقائق مسخ کرنے کے لیے الٹے سیدھے مفروضے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انکل، میں آپ کو بتاؤں، میرے بابا کا قتل میرے چچا راؤ احمد علی نے کیا ہے، اور اسی نے عبدل اور اس کی بیوی کو مروایا ہے تاکہ وہ پکڑے جانے پر اس کی گواہی نہ دے سکے۔ میں جانتی ہوں راؤ احمد علی کس قدر شاطر آدمی ہے۔ اس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ وہ اس کیس کو ختم کرانے میں پیسہ پانی کی طرح بہا دے گا۔ کاش عبدل زندہ رہتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ لاہور آ کر راؤ احمد علی کے خلاف FIR درج کروا دوں، انہیں بتاؤں کہ قاتل کون ہے۔ FIR تو کسی نہ کسی طرح درج ہو جائے گی، لیکن پولیس اور عدالت میں کیا ثبوت پیش کیے جائیں گے؟ کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت یا چشمدید گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہاں سے فراہم کریں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ راؤ احمد علی نے گواہی مٹا دی ہے۔ عدالت میں پیش کرنے کو ہمارے پاس اب کوئی گواہ، کوئی ثبوت موجود نہیں۔ تانیہ نے گہرا سانس لے کر کہا، خیر کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اور جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کو نیست و نابود کر کے چھوڑتا ہے۔ انشاءاللہ راؤ احمد علی بھی ایک دن اپنے بھیانک انجام کو پہنچے گا، اور اس کے انجام کو دنیا دیکھے گی۔ تانیہ، تم فکر مند نہ ہو، وہ وقت زیادہ دور نہیں جب راؤ احمد علی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اس واسطے جذبات میں آ کر تم لاہور کا رخ نہ کر لینا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں اس وقت تک لاہور مت آنا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ عامر نے فکر مند لہجے میں کہا، جی انکل، میں سب سمجھتی ہوں۔ تانیہ نے بڑے گمبھیر انداز میں کہا، دیکھو تانیہ، تمہیں اپنی زندگی کی ہر قیمت پر حفاظت کرنی ہے۔ تم نہ رہی تو پھر اس فرعون کی سزا کو دیکھ کر خوش کون ہوگا؟ انکل، میں اتنی آسانی سے مرنے والی نہیں۔ اگر مری بھی تو راؤ احمد علی کو ساتھ لے کر مروں گی۔ ابھی تو مجھے اپنے بھائی کو تلاش کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی محسن رسول راؤ زندہ ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان تک پہنچ جاؤں گی، اس بات کا مجھے پکا یقین ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہارے اس یقین کی تعبیر دے، کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ محسن راؤ تم سے ملے۔ انکل عامر نے بڑے خلوص سے کہا، ویسے راؤ شمشاد بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن اچانک میرے سامنے آ جائے گا۔ میرے بابا کو تو مرتے دم تک یقین تھا، ورنہ وہ ساون پور کی جائیداد ان کے نام نہ کرتے۔ قتل سے ایک دن پہلے ریستوران میں بیٹھے وہ بہت دیر تک محسن راؤ کی باتیں کرتے رہے۔ اسی دن انہوں نے مجھے اپنی وصیت کی تفصیلات بتائی تھیں۔ شاید انہیں اپنے اس دنیا سے اٹھنے کا یقین ہو گیا تھا۔ میرا بابا کس قدر بد نصیب تھا، وہ اپنی اولاد کا سکھ نہ دیکھ سکا۔ ایک اولاد کو تقدیر نے اس سے جدا کر دیا، اور دوسری اولاد کو اس نے خود تقدیر بن کر اپنے آپ سے الگ کر دیا، اور پھر خود وقت کے ہاتھوں شکست کھا گیا، مقتول بن گیا۔ اور میں کون سی خوش نصیب ہوں، در در بھٹک رہی ہوں، اپنا باپ ہوتے ہوئے کسی اور کو باپ کہتی رہی۔ اصل باپ ملا بھی تو اس کے ساتھ نہ رہ سکی، اسے جی بھر کے بات نہ کر سکی، اسے جی بھر کے دیکھ نہ سکی۔ کیسی کم نصیب ہوں میں، کیسی بد نصیب ہوں میں۔ یہ کہتے کہتے جانے کیا ہوا کہ سمندر کے جذبات میں جوار بھاٹا سا آ گیا، ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری تو اپنے باپ کی لاش سے لپٹ کر رو بھی نہ سکی۔ باپ کی میت دیکھ کر اس کے ضبط کا بند ٹوٹا بھی تو اس خبیث نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا،
کا غم اچانک وہ غصے میں تبدیل ہو گیا، اس کا غم دل میں رہ گیا۔ اب جو باپ کا ذکر ہوا، اس کی محرومیوں کا تذکرہ آیا تو وہ اپنے آپ کو روک نہ سکی، بے اختیار اس کے آنسو بہہ نکلے۔ شدت جذبات سے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا اور بولی، عامر اب پھر بات کر لینا، اب وہ اس قابل نہیں رہی کہ مزید بات کر سکے، میں اسے سنبھالتی ہوں۔ ہاں فرزانہ، اسے سمجھاؤ، اسے سنبھالو، اسے بتاؤ کہ جانے والا جا چکا، اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب زندگی کو حوصلے سے جینا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے عامر، میں تانیہ کو سمجھاتی ہوں، آپ صبح فون کر لیں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ خالہ فرزانہ نے عامر کے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً فون بند کر دیا۔ تانیہ بیڈ پر اوندھی لیٹی تکیے میں منہ دیے بے اختیار روئی چلی جا رہی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اس کا سر تکیے سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ خالہ فرزانہ نے زبان سے کچھ نہ کہا، وہ بس اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوंچھتی رہیں، اسے بھینچ بھینچ کر پیار کرتی رہیں اور وہ ان سے لپٹ لپٹ کر روتی رہی۔ شاید وہ زندگی میں پہلی بار اتنا روئی تھی۔ خالہ فرزانہ نے اسے رونے دیا تھا، انہوں نے تسلی کا ایک لفظ بھی اس سے نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اس کی تسلی رونے میں ہے، تسلی آمیز باتوں میں نہیں۔ دل پر جو غبار تھا وہ آنسوؤں میں دھل گیا، اس طرح دل کو قرار آیا۔ وہ روتے روتے خالہ فرزانہ کی گود میں سر رکھے رکھے سو گئی۔ خالہ فرزانہ اپنی انگلیوں سے اس کی ریشمی زلفوں میں کنگھی کرتی رہیں۔ ایک تو تانیہ تھی ہی بہت حسین، لیکن سوتے ہوئے اس کا حسن اور نکھر گیا تھا، سوگوار حسن۔ خالہ فرزانہ اس کے حسین چہرے کو تکے جا رہی تھی، ان کا بے اختیار جی چاہ رہا تھا کہ وہ تانیہ کے حسین رخساروں کو چوم لے، لیکن وہ اس کے اٹھ جانے کے خوف سے ایسا نہ کر سکیں۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد تانیہ کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر خالہ کی گود میں اپنا سر دیکھ کر اسے خیال آیا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ جب حواس تھوڑے سے اور بیدار ہوئے تو اسے یاد آیا کہ وہ روتے روتے سو گئی تھی۔ اس سے ایک دم شرمندگی کا احساس ہوا، وہ جانے کتنی دیر تک سوئی ہے۔ بیچاری خالہ اس کی وجہ سے بیٹھی رہی ہیں، ان کے تو گھٹنوں میں ویسے ہی تکلیف رہتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھنے لگی تو خالہ فرزانہ نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی، کیا ہوا تانیہ، لیٹی رہو، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ ان کی گود میں لیٹ گئی۔ اسے خود خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹنا اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی 11:30 بجے کے قریب گھر کے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ افضل آیا تھا۔ دردانہ نے جا کر گیٹ کھولا۔ افضل نے گاڑی اندر کھڑی کی اور اسے لاک کر کے دردانہ سے پوچھا، خالہ سو گئی کیا؟ نہیں، جاگ رہی ہیں، تانیہ بی بی بھی ان کے پاس ہے۔ اچھا۔ وہ پھر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا خالہ فرزانہ کے کمرے میں چلا آیا۔ تانیہ کو خالہ فرزانہ کی گود میں لیٹا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو دروازے پر رکا اور بولا، خیریت تو ہے؟ میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہاں آ جاؤ افضل۔ خالہ فرزانہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ تانیہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے چہرے پر ابھی تک ایک حزن پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے تانیہ کا چہرہ بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک اور بری خبر لاہور سے آئی ہے۔ تانیہ کے والد کے انتقال کے بعد اب اور کیا بری خبر ہو سکتی ہے؟ راؤ صاحب کے گھریلو ملازم عبدل اور رشیدہ کو کسی نے گلا کاٹ کر ہلاک کر دیا۔ خالہ فرزانہ نے خبر سنائی۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ پوری بات تو خالہ فرزانہ کو بھی معلوم نہ تھی، انہوں نے تفصیل پوچھی ہی نہ تھی، اور افضل صبح کا گیا گھر آیا تھا، اسے بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ تانیہ نے دونوں کو ساری بات پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ پوری تفصیل جان کر افضل کو بھی دکھ ہوا۔ عبدل کی گرفتاری کے بعد قاتل تک پہنچنا کوئی مشکل نہ تھا، لیکن قاتل نے گواہی مٹا دیے تھے، اب گواہی کون دیتا؟ وہ تقریباً 1 بجے تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ افضل نے کھانا بھی یہیں بیٹھ کر کھایا تھا۔ اب اسے نیند آ رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو تانیہ بھی اٹھ گئی۔ افضل نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور تانیہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچی تو اس نے اپنے کمرے کے دروازے کو کھلا پایا۔ تانیہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی اپنے کمرے سے نکلتی تھی تو دروازہ ہمیشہ بند کر کے نکلتی تھی۔ دروازہ پورا کھلا دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے کمرے میں گیا ہو۔ پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے وہی دروازہ کھلا چھوڑ گئی ہو، اور کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔
दरवाजे के बिल्कुल सामने कुर्सी पर उसे अपने बाबा दिखाई दिए। उनके चेहरे पर दिलावेज मुस्कुराहट थी। बाबा, आप कब आए? तानिया के मुंह से बेख्तियार निकला और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी। लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। कुर्सी खाली पड़ी थी। वो परेशान हो गई। ये क्या था? ये महज उसका वहम था। फरेब था। लेकिन फरेब नजर और वहम तो उस सूरत में होता है कि आदमी पहले से सोचता आया हो कि वो ऊपर पहुंचेगा और वहां किसी को पाएगा। ऐसी सूरत में ख्याल मुजस्सिम हो सकता है, लेकिन तानिया के तस्वुर में ऐसी कोई बात ना थी। वो तो दरवाज़ा खुला मिलने पर तज़्ज़ब में मुब्तला हो गई थी, लेकिन उसने कमरे के दरवाजे से जो कुछ देखा था, वो इस कदर हकीकी था कि वो बेइख्तियार पूछ बैठी थी, बाबा, आप कब आए? ये देखते ही तानिया के बोलते ही जैसे फसूं टूट गया था और उसके मुस्कुराते हुए बाबा जैसे पानी पर नजर आने वाली तस्वीर बन गए थे। वो तेजी से भागती हुई कुर्सी के नजदीक पहुंची। उसने गद्दी पर अपने दोनों हाथ रख दिए। गद्दी गर्म हो रही थी, जैसे उस पर से अभी अभी कोई उठकर गया हो। वो इसी कुर्सी पर बैठ गई और कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाई। कमरे में सन्नाटा था। बाहर कहीं झींगरों के बोलने की आवाज आ रही थी। अब उस कमरे में कुछ न था। अगर कोई आया भी था तो जा चुका था। उसने कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद किया, लाइट जली छोड़ दी और अपने बेड पर आकर लेट गई और आंखें बंद छत पर जमाए सोचने लगी। आज वो किस कदर रोई थी, अपने जले नसीब पर, अपने बाबा के नसीबों पर। क्या बाबा से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था? वो मुझे देखने आ गए थे। उनके चेहरे पर कैसी दिलावेज मुस्कुराहट थी। क्या वाकई वो मेरे बाबा ही थे? क्या रूहें इस तरह आ सकती हैं? इस तरह नजर आ सकती हैं? सोचते सोचते उसकी पथराई हुई आंखें बंद होने लगी। उसका दिमाग माउफ होने लगा। उसे लगा जैसे वो रूही के गालों में धुंसती चली जा रही है। उसकी आंखों में नींद उतर आई थी। चंद सेकंड के बाद वो बेखबर सो गई। फिर वो नमूदार हुए। उन्होंने कुर्सी का रुख सोई हुई तानिया की तरफ घुमाया और आराम से कुर्सी पर बैठ गए और उसे बहुत मोहब्बत से देखने लगे। वो उनकी बहुत प्यारी बेटी थी। इस बेटी की जिंदगी की हिफाजत के लिए उन्होंने बड़े कष्ट भोगे थे। वो गहरी नींद में थी और ऐसे प्यारे अंदाज में सो रही थी कि उस पर से उनकी नजरें नहीं हट रही थीं। आज वो उन्हें किस याद करके किस कदर रोई थी। अभी तक उसके चेहरे पर उदासी छाई थी। उनका जी चाहा कि वो उठकर अपनी बेटी की पेशानी चूम लें। फिर ये सोचकर रुक गए कि अगर वो उठ गई तो उन्हें देखकर परेशान हो जाएगी। वो उसकी मोहब्बत से मजबूर होकर आ गए थे, वरना इन्हें इस मनहूस दुनिया से कोई दिलचस्पी ना थी। वो जहाँ चले गए थे वहाँ सुख ही सुख था। वहाँ हर गम से आज़ाद हो गए थे। उन्हें अभी तानिया के कमरे में बैठे ज़्यादा देर न हुई थी कि वो करीब के दरख्त से उड़ा। परों की तेज फड़फड़ाहट फिजा में उड़ी। उस उल्लू ने इस घर के 7 चक्कर लगाए। तानिया बेखबर सो रही थी और उसके बाबा कुर्सी पर बैठे उसे बड़ी मोहब्बत से तके जा रहे थे। 7वें चक्कर के बाद वो उल्लू तानिया के कमरे की छत पर आ बैठा। एकदम तानिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी परिंदा उसके सीने पर आ बैठा हो। वो बुरी तरह चौंक गई। फौरन उसकी आंख खुल गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी वो इस खौफ से ना निकली थी कि एक परिंदा उसके सीने पर आकर बैठ गया था। उसने कमरे में अजीब अजीब मंजर देखा। उस मंजर ने उसे मजीद दहला दिया। उसने देखा कि एक बड़ा सा परिंदा जो यकीनन उल्लू था, उसके बाबा पर झपट रहा है। उसके बाबा जो कुर्सी पर बैठे थे और उनका रुख तानिया ही की तरफ था। इस अचानक उफ्ताद से घबरा घबरा कर वो हाथ पांव हिला रहे थे। उस उल्लू का हमला इस कदर तुंद और तेज था कि वो उससे अपने आप को बचाते हुए तवाज़ुन बरकरार ना रख सके। उनकी कुर्सी पीछे की तरफ उलट गई। तब वो घबरा कर चीखी, नहीं! उसकी यह ज़ियानी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसके नहीं कहते ही कमरे का मंजर एक लम्हे में तब्दील हो गया। वहां अब न कुछ न था, ना बाबा थे और ना वो हमलावर उल्लू था। और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये कोई भयानक ख्वाब देखा था या हकीकत में ये सब कुछ हो रहा था। वो अब पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। उसने साइड टेबल से जग उठाकर पानी पिया। उसका हलक बुरी तरह खुश्क हो रहा था और दिल की धड़कन अभी तक काबू में न थी।
شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی کیونکہ سونے سے پہلے اس نے اپنے بابا راؤ شمشاد علی کو کرسی پر محسوس کیا تھا اور وہ ان کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ شاید اس لیے وہ اس کے خواب میں آئے تھے۔ یہ خواب کیا ہے؟ تشنا آرزوؤں کا دفینہ۔ لیکن آرزوؤں کے اس دفینے سے تو یہ بڑا بھیانک خواب برآمد ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی یہ کس قسم کا خواب تھا؟ اس الو کا اس بری طرح اس کے بابا پر حملہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ پرندہ اس کے پیچھے کیوں لگ گیا ہے؟ کیا یہ وہی الو ہے جس کا خون ہوا تھا اور بعد میں وہ زخمی الو افضل کے ہاتھ سے یوں اڑ گیا جیسے وہ زخمی ہی نہ ہو؟ یہ الو کالا چراغ نامی ایک وہ پراسرار شخص دے گیا تھا، پھر دوسرے دن وہ اسے واپس لینے آیا تھا۔ الو تو اڑ چکا تھا، وہ خالی پنجرہ ہی لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آزاد ہو گیا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ وہ کون اور وہ آزاد کیسے ہو گیا اور یہ بری بات کیوں تھی؟ لیکن وہ تو اپنی آزادی پر بہت خوش تھا۔ اس کا ممنون وہ خوش ہو کر اسے ایک ڈائری دے گیا تھا جو اس کی شدید خواہش پر اس کی زندگی کے راز کھول دیتی تھی۔ تب اس کی نظر کرسی پر پڑی تھی جو پیچھے کی جانب الٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیسے الٹ گئی؟ اگر وہ سب خواب تھا تو اس کرسی کو کون الٹا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے جو کچھ دیکھا جاگتی آنکھوں سے دیکھا وہ خواب نہ تھا، حقیقت تھا، سچ تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کے بابا کمرے میں موجود تھے، وہ کرسی پر بیٹھے تھے۔ شاید وہ اسے دیکھنے آئے ہوں۔ اگر وہ اسے دیکھنے آئے تھے تو اس سے کیا کسی اور کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ زندگی میں تو اس کے چچا نے چین نہ لینے دیا، اب مر کر انہوں نے سکون پایا اور اپنی چاہت سے مجبور ہو کر وہ اسے دیکھنے چلے آئے تو یہ کون درمیان میں آ گیا؟ زندگی کے کاٹے ہوئے لوگ گھبرا کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، جب مر کر بھی چین نہ پائیں تو کدھر جائیں؟ کیا اس کے بابا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے؟ وہ مر کر سکون نہیں پا سکے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں، اب ان کی راہ میں حائل ہونے والا کون ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھی، اس نے اٹھ کر کرسی سیدھی کی، دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، دروازے کے اوپر دیوار گیر گھڑی لگی ہوئی تھی، اس میں 2:20 ہوئے تھے۔ واش روم سے فارغ ہو کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، اب وہ مکمل طور پر جاگ چکی تھی، اپنے حواسوں میں تھی۔ اس نے سوچا وہ نہ جانے کتنے زور سے چیخی تھی، اس کی آواز جانے کہاں تک گئی ہوگی۔ اس کے کمرے کے بالکل نیچے افضل کا کمرہ تھا، اگر افضل تک اس کی چیخ کی آواز گئی ہوتی تو وہ کب کا اوپر آ چکا ہوتا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ ڈائری نکال کر دیکھے، شاید کوئی تحریر نمودار ہو گئی ہو۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر کیسٹس کے درمیان سے ڈائری کھینچی اور اسے دیکھتی ہوئی اپنے بیڈ پر آ گئی۔ اطمینان سے بیٹھ کر وہ ایک ایک ورق کر کے اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ وہ ہر ورق اس امید پر پلٹ رہی تھی کہ شاید اگلے ورق پر اسے کچھ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ ورق الٹتے الٹتے جب وہ مایوس ہونے لگی اور صفحات بھی چند ہی رہ گئے تو امید کی کرن اچانک چمکی۔ وہ ورق الٹتے الٹتے رہ گئی، ایک صفحے پر محض چند سطریں لکھی تھیں۔ وہ پڑھنے لگی، لکھا تھا، دیکھو اپنے بابا کو سمجھاؤ، اس دنیا سے اب ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا ہے تو وہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انہیں اب اس دنیا سے اپنا ربط توڑنا ہوگا، اتنی چاہت اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، ہمیں گیا وقت نہ سمجھنا، ہم پھر آئیں گے۔ بس پھر فوراً ہی لفظ دھندلے ہونے لگے، مٹنے کا عمل شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لفظ صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ اس نے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور لیٹ گئی۔ یہ کس قسم کی تنبیہ تھی یا مشورہ تھا؟ یہ اسے کیسی ہدایت کی گئی تھی؟ وہ ایک ایسے آدمی کو کیسے سمجھائے جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، جن کا وجود عدم میں جا چکا ہو اور اب وہ محض روح رہ گیا ہو؟ اس ڈائری کے یہ الفاظ اس بات کے مظہر تھے کہ اس کے بابا راؤ شمشاد علی اس کی محبت میں بھٹک رہے تھے۔ مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس دنیا سے ربط نہیں توڑا تھا، وہ بار بار اس کے پاس آ رہے تھے۔ چاہت اب ان کے حق میں بہتر نہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ وہ اپنے بابا کو کیسے سمجھائے۔